یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کی راجدھانی دہلی بوانا کے جے جے کالونی میں، جہاں بوانا کے مشہور و معروف سب سے بڑے ادارہ جامعہ رحمانیہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ ای بلاک 2756 57 58 نے 28 نومبر 2025 کو اپنا چھٹا عظیم الشان جلسہ دستار بندی و تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جلسے کی سرپرستی فرمائی حضرت مولانا محمد مسلم صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء ہند دہلی۔ اس جلسے کے کنوینر رہے مہمان نواز ادب نواز شخصیت حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی، بانی و ناظم جامعہ حاضہ۔ جامعہ کے اساتذہ اکرام میں قاری یامین قاسمی، قاری اسرار الحق پرنوی، حافظ حبیب اللہ مدھوبنی اور حافظ و قاری اعجاز صاحب ارریاوی۔ ان تمام حضرات کے ساتھ جامعہ کے جنرل سیکرٹری بھائی علی احمد صاحب کا جامعہ کی ترقی میں اہم رول ہے۔ آئیے آپ کے ذائقہ اور تشنگی کو تبدیل کرتے ہوئے تقریر کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں، جہاں ایک عظیم خطیب، ایک عظیم معروف مفسر قرآن حضرت اقدس مولانا و مفتی ناظم اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو چوہان بانگر کے جامع مسجد سلیم کے امام و خطیب ہے، بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی علمی حقانی نورانی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ ان چار مصروں کے ساتھ کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا جس کی آواز میں ہے، یہ سارا زمانہ وہی آج میک میں شیریں کلام آ رہا ہے۔ میک پر حضرت اقدس مولانا مفتی ناظم اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال الله تبارك وتعالى ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، صدق الله العلي العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وعمله أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں،
آپ حضرات کے اس علاقے میں تقریباً 20 یا 22 سال کے بعد آج دوسری مرتبہ حاضری ہوئی، اور حاضری کا اصل مقصد آپ حضرات کی زیارت، کچھ دینی مذاکرہ، کچھ دینی باتیں ہیں۔ اصل خطابات تو حضرات علماء جو بڑے ہیں ان کے ہوں گے، میں تو آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے انشاءاللہ بیٹھ گیا ہوں۔ آپ حضرات سے التماس اور گزارش ہے کہ اپنی کانا پھوسی اور ادھر ادھر جو آپ حضرات ابھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر کے یہاں آپ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ مدرسے کے ناظم اور محتمم حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ حضرات کے اس مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سے بہت پرانا تعلق ہے، دیرینہ تعلقات ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس جلسے کے اندر جب میں شریک ہوا تو جلسہ یہاں اس چھوٹی گلی کے اندر نہیں بلکہ مین چوک کے اوپر 20-22 سال پہلے پروگرام ہوا جی، اور اس جلسے کے اندر مدرسہ عالیہ فتح پوری کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب چمپارنی کو بھی تشریف مجھے یاد۔ اب تو ہمارے درمیان میں موجود نہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، لیکن اسی مدرسے کے ایک جید الاستعداد عالم الحمدللہ یہاں پر جو ہماری جمعیت کے ہمارے امیر کارواں ہیں اور ہمارے بڑے ہیں وہ تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم اور طالب علم کا بیان کرنا میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے الامر فوق الادب، کہ جب کسی چیز کا حکم دے دیا جائے تو پھر ادب یہی ہے کہ اس کو بجایا لایا جائے۔ اس لیے اپنا سبق سنانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن معاف کیجئے گا میں بڑا حساس آدمی ہوں، اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف نہ رہی تو پھر میں بیان نہیں کر سکوں گا، بات بالکل نہیں کر سکوں گا۔ ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ذوق یہ بھی ہوتا ہے بھئی عوام بات کرتے رہے، اس کو 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بولنا ہے بول کر کے چلا جائے گا، لیکن میں وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس طرح کا آدمی ہوں کہ جب تک آپ میری آنکھوں کے اندر آنکھیں نہیں ڈالیں گے، آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، آپ ہما تن ادھر ہما تن ہما گوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے جو باتیں قلب پر آتی ہیں وہ وارد نہیں ہوں گی۔ کہنے والے کا اپنا کوئی کمال نہیں، رب کعبہ کی قسم کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ متکلم کی زبان پر، اس کے دل پر، سامعین کی کیفیات کی بنا پر مضمون کو القا فرماتا ہے۔ جب انسان ہماتن متوجہ ہوتا ہے، غور و فکر کے ساتھ سنتا ہے، تو پھر اللہ کہنے والے کی زبان میں بھی تاثیر پیدا کرتا ہے، اس پر علوم کی بارش فرماتا ہے۔ اس لیے میں تو ناقل ہوں، کوئی محقق نہیں۔ 2-4 باتیں جو آپ حضرات کے سامنے کروں گا وہ اپنے بڑوں سے جو پڑھی ہیں، کتابوں کے اندر جو پڑھا ہے، سنا ہے، انشاءاللہ وہی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ گزارش یہ ہے کہ اس کی ای کو تھوڑی کم کر دیں، ہماری آواز ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، یہ کم کر دیں، باہر کا جو چل رہا ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں، ورنہ آواز ٹکرائے گی تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نیچے بیٹھے بالکل خاموش ہو جائیں، اور جو بچوں کی چلت پھرت ان کو بند کر دیں بالکل۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، آدمی سننے والا 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر طلب والا ایک بھی ہے، حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جامع مسجد سے واعظ تقریر کر کے باہر نکل رہے تھے، ایک گاؤں کا، دیہات کا ایک اجنبی آدمی، اس بیچارے نے یہ سنا تھا کہ مولانا کا بیان ہے، میں جا کر کے سنوں گا، لیکن وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب آپ واعظ کر کے باہر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں پیڑیوں کے اوپر زینے کے پاس ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں تو آپ کا بیان سننے کے لیے بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن آپ کا تو بیان ختم ہو گیا۔
کیسے تھے ہمارے اکابر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آپ نے فرمایا بھائی کوئی بات نہیں ہے، وہیں پیڑیوں کے پاس بیٹھ کر کے من و عن وہ بیان جو منبر کے اوپر ہزاروں کے سامنے کیا تھا، اس ایک آدمی کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی اور ایک دیہاتی انسان کے چکر میں پڑ کر کے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کہا کہ استغفار کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہو سکتا ہے اس ہزاروں کے مجمع کے اندر کوئی سچا طالب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ سچا طالب ہو، اس کی طلب کی وجہ سے میں وہ واز کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی ایک کے مقدر میں ہدایت رکھی ہو اور اسی کو بہانہ بنا کر کہ میری بھی نجات فرما دے، اس کی بھی نجات فرما دے۔ اس لیے اس سے تو ہم متاثر نہیں ہوتے، بچے بیٹھے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، یہ کوئی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے یہاں قلت اور کثرت یہ معنی نہیں رکھتا، اللہ کے یہاں تو طلب دیکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع کے اندر طلب صادق ہے، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، مائیں بہنیں پردے کے پیچھے معلوم ہوا بیٹھی ہوئی، تو خدا کی قسم یہ جلسہ رائے گا نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اس کے اوپر مغفرت کے فیصلے ہوں گے، اور اسی جلسے کے اوپر آپ کی آمد پر اللہ وہ انعام عطا فرمائے گا جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو میں بات کو شروع کر دیتا ہوں، بس میں نے تمہید اس لیے کی ہے کہ بغیر تمہید کے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میرے بھائیو بالکل خاموشی کے ساتھ سائلنٹ ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات اور آپ کی احادیث پڑھی ہیں، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ جلسہ مدرسے کا ہے، سالانہ جلسہ ہے، اور حفظ قرآن کی نسبت کے اوپر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ 3 بچوں نے غالباً قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور قرآن پاک کا حافظ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حفظ کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، اور جس کا سمجھنا بھی عبادت، اور جس کے سینے کے اندر رب کا قرآن ہو، خدا کی قسم اس حافظ قرآن کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت۔ اتنا اونچا کلام ہے۔ مدرسے کے 3 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ حفظ قرآن کی نسبت پر آئیے میں آپ کو قرآن کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن یہ قرات سے بنا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا مطلب جس کی قرات کی جائے، جس کو پڑھا جائے۔ اتنا قرآن جتنا پڑھا گیا ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد، 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد من اکتا جاتا ہے، لیکن رب کا قرآن جتنی مرتبہ آپ کھولو گے، پڑھو گے، ہر مرتبہ نئی لذت، نئی مزہ، نیا ذائقہ اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ قرآن رات میں بھی پڑھا گیا، دن میں بھی پڑھا گیا، سمندر کی پشت کے اوپر بھی، جانوروں کی پشت کے اوپر بھی پڑھا گیا، اور بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں کے اندر، اور ایسے ایسے مقامات پر قرآن پاک پڑھا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اور نسبت قرآن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کا مقام اور مرتبہ ساری کائنات میں سب سے افضل اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مثال ہمارے علماء نے لکھا ہے، ایک بھٹے سے 2 اینٹیں تیار ہو کر کے آتی ہیں۔ ایک اینٹ وہی آپ اس اینٹ کو اسی کوئلے سے، لکڑی سے پکاتے ہیں، اور اس کے اوپر مارکا بھی ایک ہی لگا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی بھٹے کی اینٹیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کو فرمے سے تیار کرنے والا بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، پکانے والا بھی ایک، جس بھٹے کے اندر تیار ہوئی وہ بھی ایک، اور لکڑی یا کوئلہ بھی ایک۔ لیکن جب وہ 2 اینٹیں تیار ہو کر کے باہر آتی ہیں، ایک مسجد کے فرش پر صحن کے اندر
مدرسے کے اندر لگتی ہے اور دوسری اینٹ کو آپ اپنے مکان میں بیت الخلاء کے اندر لگاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس اینٹ کو آپ خرید کر کے لائے، آپ نے مسجد کے فرش کے اوپر لگا دیا، آپ اپنی مقدس پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری اینٹ جس کو آپ گلی میں، کوچے میں اور اپنے مکان کے اندر لگاتے ہیں، آپ جوتا پہن کر کے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ حالانکہ اینٹ قیمت بھی ایک ہے، ایک ہی جگہ سے تیار ہو کر کے آئی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق نسبت کی وجہ سے ہو گیا۔ ایک کی نسبت مسجد مدرسے کے ساتھ ہو گئی، اس کا مقام یہ ہے کہ آپ جوتا چپل پہن کر نہیں چل سکتے۔ اگر آپ جوتا پہنیں گے بے ادب گستاخ سمجھے جاؤ گے، آپ کو بچہ بھی ٹوک دے گا، آپ بابا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری اینٹ کے اوپر آپ جوتا رکھیں، غلاظت ڈالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک اینٹ کا مقام دوسری سے بلند کس وجہ سے ہوا ہے؟ ظاہری اور مادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر، لیکن معنوی اعتبار سے کہ اس کی نسبت مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہو گئی، اس کا مقام بلند ہو گیا۔ آپ کسی دکان پر جائیں کپڑا خریدنے کے لیے، 5 میٹر کپڑا، 6 میٹر کپڑا، تھوڑا سا کپڑا بچ گیا، آپ نے کہا بھائی مجھے دے دو، کیا کرو گے؟ بھائی میں قرآن پاک کا جزو دان اور قرآن پاک کا بستہ اس سے بناؤں گا۔ آپ نے وہ مفت کے اندر لے لیا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کپڑا جس کو آپ مفت کے اندر لے کر کے آئے ہیں، جب وہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ کپڑا اتنا بابرکت اور مقدس ہو جاتا ہے کہ آپ بغیر وضو کے اس کو چھونا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ آپ اس کو اسی طریقے ڈسٹ بین میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر وہ پرانے سے پرانا، بوسیدے سے بوسیدہ کتنا بھی خراب کپڑا ہو جائے جو قرآن پاک کے اوپر تھا، آپ اس کو عزت کے ساتھ کہیں دفن کریں گے، جلائیں گے، راکھ کو نیچے ڈالیں گے یا سمندر کے اندر بہائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے جسم کے اوپر جو کپڑا آیا ہے چاہے کتنا بھی قیمتی ہو، ایک دن پھٹ جائے گا ردی کی ٹوکری میں، چلا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ معمولی سا بے قیمت کپڑا جو قرآن کے ساتھ جوڑا، اس کا بھی مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ تو جن کے سینوں میں قرآن داخل ہو رہا ہے، ان کا مقام کچھ بڑا ہوگا نہیں بڑا ہوگا؟ وہ یہ بتائیں۔ یہ 30 پاروں والا قرآن، 540 رکوع، 6666 آیتیں، جس بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی، یاد رکھیے اصل حافظ تو اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قرآن کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی، میں اس کو اپنا نام حافظ قرآن، آپ اس کو کہو۔ اب یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، حافظ قرآن ہے۔ اور اس کا مقام جانتے ہیں آپ کیا؟ جے جے کالونی والوں، آپ تو ان کو ایسے ہی گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو مدرسے کے ملا ہیں، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی شور مچاتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کے یہاں علماء کے درمیان کہتا ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عظمت، ان کی قیمت پوچھو۔ آقا نامدار نے ارشاد فرمایا، او لوگو تم میں سب سے افضل بہترین انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو تم میں قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے افضل ہے۔ آج ہم انہیں افضل نہیں سمجھتے، انہیں سمجھتے ہیں تو زکوٰۃ کھاتے ہیں، فطرے کھاتے ہیں، صدقے کھاتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں۔ لوگوں کی زبان پر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کی توہین کی رب کو وہ جلال آ جائے گا کہ پھر آپ کو رب کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آپ ریڈ کارپیٹ کسی کے لیے بچھا دیں، وہ سمجھتا ہے میرا بڑا استقبال کیا گیا، بڑا پروٹوکول ملا، بڑی عزت ملی۔ لیکن رب نے حافظ قرآن بچے کے پیروں کے نیچے، علماء سے پوچھئے، ریڈ کارپیٹ نہیں، گرین کارپیٹ نہیں، بلکہ فرشتوں کے پروں کو کہا ہے، اے فرشتوں تمہاری ذمہ داری ہے، جس گلی سے، جس کوچے سے، جس محلے سے قرآن کا طالب علم، قرآن کا بچہ اور جو سے اپنے سینے کے اندر قرآن کو داخل کر رہا ہے، وہ گزر جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیں۔
آپ ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ ہاں ابھی جب جلسہ شروع ہوا نماز سے پہلے بہت زور زور سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، ادھر ناچ چل رہی تھی، ادھر سے وہ میں کہا بھائی مقابلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ، ادھر ناچ چل رہی تھی ادھر زور زور۔ میں نے کہا دیکھو جب ہمارے ناچ گانوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر بھٹکتا ہے اور اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بستی والوں پر نظر ڈالتا ہے، یہاں کوئی مکتب ہے، مدرسہ ہے، اور نظر جاتی ہے جامعہ رحمانیہ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مکاتب پر، تو اللہ رب العزت جو عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ہماری چھتوں تک ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے آ جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب ہمارے سروں تک آ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اس محلے میں ایک مکتب بھی چلتا ہے جس میں 5-6 استاذ پڑھاتے ہیں، 250-300 بچے اللہ کا قرآن رات کو 2, 2:30, 3, 4, 5 بجے اٹھ کر کے کوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کوئی الرحمن علی العرش استویٰ، اور رب کی تعریف، کوئی بسم اللہ، کوئی اعوذ باللہ، مختلف سورتوں کی تلاوت جھوم جھوم کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو ترس آ جاتا ہے کہ نہیں اگر عذاب دے دیا تو یہ بچے بھی اس کی عزت کے اندر آ جائیں گے، ان بچوں کی وجہ سے اللہ اس عذاب کو بھی ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کی قدر کرو۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، ہمیں مدارس کی قدر کا پتہ نہیں ہے، لیکن دشمن جانتا ہے کہ مدارس کیا چیز ہے۔ ان مدارس سے علماء حفاظ تیار ہوتے ہیں، یہ وہ مال ہے کہ جو مسجدوں کو، مدرسوں کو سپلائی ہوتا ہے۔ اگر کسی کارخانے کو، فیکٹری کو بند کر دیا جائے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ وہاں سے جو مال پروڈکٹ تیار ہوتا ہے جب وہ بننا بند ہو جائے گا تو مارکیٹ کے اندر شارٹیج پڑ جائے گی نہیں اس مال کی؟ بولو بھائی، ارے بولو، پڑے گی نہیں پڑے گی؟ ہاں بولنا بھی نہیں چاہ رہے، ذرا بولو تاکہ بات سمجھ کے اندر آئے۔ ارے ایک چینی میل ہے، شوگر میل ہے، اگر گنے کی سپلائی بند ہو گئی وہاں سے تو چینی آئے گی، وہاں سے شوگر آئے گا؟ بولو نہیں آئے گا۔ یہ مدار کے قلعے ہیں، یہاں سے علماء، حافظ، قاری، مولوی، مفتی، سارا مال تیار ہوتا ہے، اور ان مدارس سے فارغ ہو کر کے کوئی مسجد کے ممبر اور محراب کو سنبھالتا ہے، اور کوئی مدرسے کو زینت بخشتا ہے، کوئی خانقاہوں کو سنبھالتا ہے، اور کوئی کسی اور مشغلے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر ان مدارس کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیے پھر آپ کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی دور دور تک نہیں ملے۔ اور ایسے وقت اس ملک کے اندر گزرے ہیں کہ کئی دن جنازہ رکھا رہتا تھا، علماء نہیں تھے، میاں جی ہوتے تھے مسجدوں کے اندر، 3 دن کے بعد ان کی خوشامد کر کے لاتے تھے، بیل گاڑیوں سے سفر کر کے آتے تھے، تب جا کر کے جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر پھر وہی حالات آ گئے پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ان مدارس کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان مدارس کا تعاون کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں کہیں وہ وقت پھر نہ آ جائے کہ جنازے رکھے ہوں کوئی پڑھانے والا نہ ملے، جنازے رکھے ہوں کوئی وضو اور غسل کرانے والا نہ ملے۔ میرے بھائیوں وہ وقت دور نہیں ہے اگر حالات اسی طرح رہے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں۔ اس ملک کی حالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات، حضرت یعقوب کی وہ بات بلکہ مجھے ذہن کے اندر آ گئی ابھی آپ کی برکت سے، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، سورہ بقرہ میں پورا واقعہ موجود ہے، علماء جانتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے۔ اللہ نے 2 بیویوں سے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو خانہ کعبہ جو
اس وقت وادی غیر ذی زرع تھا وہاں اللہ کے حکم سے لا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ملک شام کے اندر رہے۔ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یعقوب ہے، اور انہی یعقوب کو اللہ نے پھر 12 بیٹے عطا فرمائے جن میں سے ایک کا نام یوسف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قصہ یوسف کے اندر بھائیوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر ڈالا اور اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور جب وہ وہاں پر مصر کے اندر پہنچے تو پھر وہ لمبا واقعہ ہے، ان کے بھائی بھی آہستہ آہستہ والدین سب وہیں پر پہنچ گئے، لیکن مصر کا ماحول بت پرستی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، اور وہاں کا ماحول اس طرح کا تھا کہ بے دینی کا ماحول تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ماحول کے اندر اپنی اولاد کے، اپنے پوتوں کے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر ہوئی۔ وہ فکر جو حضرت یعقوب نے لی تھی، خدا کی قسم وہی فکر مدارس والے لیے ہوئے ہیں۔ بچے ہمارے ہیں، ذمہ داری ہماری تھی، لیکن یہ مدارس والے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اس کام کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو لا لا کر کے دین سکھا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے، آپ نے اپنے آل اولاد کو سب کو اکٹھا کر لیا اور سوال کیا۔ قرآن نے اس واقعے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب کو فکر یہ ہے کہ مصر کا ماحول بت پرستی کا ہے، ہم نبیوں کی جماعت، ہم نبیوں کی اولاد، باپ نبی حضرت اسحاق اور دادا نبی حضرت ابراہیم، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ ماحول کا اثر انسان کے اوپر آیا کرتا ہے اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بت پرستی کا ماحول غالب آ جائے اور ہماری اولاد بھی کہیں بے دینی کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ اس لیے قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سوال یہ کیا میرے مرنے کے بعد تم کس دین کے اوپر رہے ہوئے کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بیٹے بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، کہا ابا جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے دین پر زندگی گزاریں گے، ونحن لہ مسلمون، مسلمان بن کر فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہمارے اس ملک کا ماحول بھی ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ضرورت نہیں ہے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہوں اللہ رب العزت کی مدد ہر حال میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جلسہ قرآن کی نسبت پر ہے، مدرسے کی نسبت پر ہے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینے والے کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر آپ محبت سے اس کو دیکھیں گے تو بھی عبادت، شفقت سے اس کے سینے پر، اس کے ماتھے پر، اور اگر آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے تو یہ قرآن کی عظمت سمجھی جائے گی، یہ بھی بہت بڑا کار ثواب ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو ان طلبہ کی جد و جہد کے بارے میں کہ کتنی محنتوں کے ساتھ ہمارے اکابر نے علم دین کو سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ میرے بھائیوں امام مالک علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور امام ہیں۔ امام مالک امام دار الہجرہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، پیغمبر علیہ السلام سے اتنا عشق تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو باندھی آ کر کے بتاتی کہ حضرت مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ مسئلہ بتاتے تھے۔ اگر پتا چلتا کہ نبی کی حدیث سننے کے لیے کوئی آیا ہے تو آپ غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، عمدہ کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور مسند کے اوپر بیٹھ کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر پتا چل جاتا یہ حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہے تو آپ غسل کرتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے اور عمامہ باندھتے، نیا کپڑا زیب دل فرماتے اور مسند کے اوپر بیٹھ کر کے رسول اللہ کی حدیث سنتے تھے۔ اتنا عشق تھا نبی سے کہ نبی کے روزے کے قریب رہتے تھے،
قضاء حاجت کے لیے علماء نے لکھا ہے تیز رفتار گھوڑا اور سواری کا انتظام رہتا تھا، آپ اس کے اوپر سوار ہوتے اور مدینے کی حدود سے باہر جا کر کے قضاء حاجت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ 1400 سال پہلے، آج سے تو 1400 سال بنیں گے، اس زمانے سے قریب تھا، پیغمبر علیہ السلام کا قدم مبارک جس زمین پر جس جگہ پر پڑا ہو، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہاں پر قضاء حاجت کر دوں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا ادب کرتے تھے امام مالک علیہ الرحمہ۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے، علماء جانتے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، ایک آدمی کے سر پر رکھ دی جائے اٹھے گی نہیں، اتنی جلدوں کے اندر ہے موطا امام مالک۔ بغداد کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن قاسم، موطا امام مالک پڑھ لی انہوں نے بغداد کے اندر، لیکن دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کتاب کا مصنف ابھی مدینہ منورہ کے اندر زندہ ہے، موجود ہے، کیوں نہ میں جا کر کے خود اس کتاب کے مصنف سے جا کر کے حدیث پڑھوں اور موطا امام مالک کو پڑھوں۔ چنانچہ ان کے علم کی شہرت دور دور تھی۔ یہ عبد الرحمن ابن قاسم چاہتے ہیں کہ میں جا کر کے علم حدیث پڑھوں، لیکن گھر کی کنڈیشن، گھر کے مسائل اجازت نہیں دیتے۔ کنڈیشن کیا تھی؟ کنڈیشن یہ تھی ابھی شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہوئی ہے اور بیوی حاملہ ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہے، اور دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں جا کر کے مدینے میں دین سیکھوں۔ صورتحال عجیب، بیوی سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کہنے لگی میرے شوہر رفیق حیات مسئلہ کیا ہے؟ آپ آج کل الجھنوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں۔ فرمایا الجھن کچھ نہیں، میرے دل کے اندر علم دین کی پیاس ہے، اور آتا ہے لا یشبعان طالب علم و طالب مال، دو پیاسے ایسے ہیں جن کی پیاس اور حوث کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک علم کا متلاشی اور دوسرا مال کا متلاشی۔ مال کے متلاشی کو جتنا بھی مال مل جائے اور آئے یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور طالب علم کا بھی یہی حال ہے۔ جو سچا طالب علم ہوتا ہے وہ جتنا دین سیکھے گا اور کی فکر ہوگی۔ ہمارے علماء بیماری کی حالت میں بھی کتابیں ان کے سرہانے رکھی رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ علم کے متلاشی تھی۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ مدینے کے اندر ہے۔ عبد الرحمن ابن قاسم نے کہا کہ میری رفیق حیات یہاں پر عورتیں موجود ہیں، اس لیے بھی اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں تاکہ مائیں بہنوں کے بھی پلے پڑ جائے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مائیں بہنیں دین حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہروں کو کھلی اجازت دے دیتی تھی۔ آج تو بچوں کو بھی کام پر لگا دیتے ہیں، 8-10 سال کا ہو گیا، کہیں ہوٹل کے اوپر بھیج دیا اور کہیں کسی دکان پر کے کچھ 2 پیسے کما کر کے لائے گا، حالانکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دین سے بڑھ کر کے کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا، علم دین سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کی۔ اس لیے مائیں بہنیں بھی اس واقعے کو غور سے سنیں۔ عبد الرحمن ابن قاسم نے کہا کہ میں اپنے علم کی تشنگی بجھانا چاہتا ہوں، کتاب پڑھ لی لیکن کتاب کا مصنف زندہ ہے، میں اس صاحب کتاب امام مالک سے اس کتاب کو پڑھوں گا تو مزہ آئے گا۔ بیوی نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جتنے دن کے لیے چاہیں میری طرف سے اجازت ہے، رہا پیٹ میں بچہ اس کا اور ہمارا اللہ حافظ، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ جا کر کے دین سیکھیں۔ عبد الرحمن ابن قاسم اپنے بغداد سے چلے اور دین سے مصر سے چلے اور وہاں آ کر کے انہوں نے باقاعدہ دین سیکھنا شروع کر دیا۔ بھائی ادھر دیکھو ذرا، اس ڈنڈے بنڈے کو نیچے رکھو۔ 1 دن 2 دن 4 دن سال گزر گیا۔ اب اس زمانے کے اندر ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ ہائی ہیلو کر کے پوچھ لیتے بھائی کیا چل رہا ہے، اس زمانہ خطوں کا تھا، خطوط ایک آدھ لکھتے رہے کہ میں ابھی اور رہنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال تک برابر مدینے کے اندر امام مالک کی خدمت میں رہتے، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک کی باندی ان کو امام مالک کا غلام سمجھتی تھی، چونکہ ایک غلام ہی اتنی پابندی کے ساتھ درس میں اور ہر وقت
حاضر رہ سکتا تھا، اس لیے وہ باندھی بھی کنفیوز تھی کہ یہ امام مالک کا غلام تو نہیں۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال کے بعد ایک قافلہ آیا حج کے لیے، کہاں سے؟ مصر سے، مکہ المکرمہ پھر مدینہ منورہ۔ پتا چلا کہ یہ ہمارے اپنے وطن کا حاجیوں کا قافلہ ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایڈریس بتا دیا کہ جا کر کے میری بیوی کو دے دینا۔ خط میں کیا لکھا وہ بھی سن لو۔ خط میں لکھا کہ میری رفیق حیات، میری شریک زندگی، میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے، میں دین سیکھنے کے لیے آپ سے اجازت لے کر کے آیا تھا، لیکن 3 سال ہو چکے ہیں، میرے اندر جو پیاس تھی وہ ابھی بجھی نہیں ہے، میں اپنے علم سے ابھی سیراب نہیں ہو سکا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں ابھی اور مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ میری بیوی ہیں، شریک حیات ہیں، رفیق زندگی ہیں، آپ کا خرچ میرے ذمہ تھا، میں خود یہاں پر آ گیا ہوں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ چاہو تو میرے نکاح کے اندر رہو اور چاہو تو آپ کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے آپ شادی کر لیں، لیکن میں ابھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ خط کس نے لکھا؟ عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنی بیوی کے نام لکھا۔ آج کل کی بیوی ہوتی، اللہ معاف فرمائے، بس میں کہنا نہیں چاہتا اس رشتے سے کیا حال ہوتا وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کی بلا سے کوئی کہیں بھی جائے، لیکن وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ عورتیں بھی دیندار تھیں، ویسے آج بھی بہت دیندار ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی زمانہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس عورت نے جو اس خط کی پشت پر جواب لکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ عورت نے جواب لکھا کہ میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق سفر، میرے رفیق زندگی، جب اللہ نے میری اور آپ کی جوڑی بنائی ہے، قسمت نے میرے رشتے کو آپ کے ساتھ مقدر فرمایا ہے، تو قسمت کا بدلنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ 3 سال تو کیا 30 سال تک بھی اگر واپس نہیں آئیں گے تو بھی میں اس دہلیز کو، اس چوکھٹ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے ساتھ جانے والی نہیں ہوں۔ جب قسمت نے رشتے کو تمہارے ساتھ جوڑا ہے، اور مزید جملے لکھے کہ اگر آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے بلکہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں ایک شہید حدیث کی زوجہ کہلاؤں گی کہ میرا شوہر حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، دین کے نام پر شہید ہو گیا۔ آپ اس فضیلت سے مجھے محروم نہ فرمائیں، آپ جتنے دن چاہیں مکمل اجازت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 18 یا 17 سال گزر گئے۔ 18 سال میں جو پیٹ کا بچہ تھا وہ کہاں؟ وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کمایا، اور کمانے کے بعد حج فرض ہوا۔ جب حج کرنے کے لیے آیا تو اس بچے کو ایک کان کے اندر اس کی اماں نے کہا بیٹا تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب واپسی میں مدینہ منورہ آؤ گے تو وہاں پر امام مالک علیہ الرحمہ کا نام مسجد نبوی کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ ان کے درس میں بیٹھ کر کے استاد محترم امام مالک سے پوچھ لینا کہ یہاں پر عبد الرحمن ابن قاسم نام کا ایک بندہ اگر موجود ہو تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ مصری نوجوان جو 18 سال کا ینگ نوجوان تھا، امامہ باندھے ہوئے امام مالک کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے سلام کیا اور ادب کے ساتھ پوچھا افیکم عبد الرحمن ابن قاسم، حضرت آپ کی مجلس میں، آپ کے شاگردوں میں کوئی عبد الرحمن ابن قاسم ہے؟ اب ان کو تو سب جانتے تھے، 18 سال سے وہ وہیں پر رہتا۔ اشارہ کر دیا امام مالک نے، وہ بیٹھے۔ یہ نوجوان ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، سراپا ادب بن کر کے عاجزی اور تواضع کے ساتھ وہاں پر گیا اور ان کے بازوؤں کو پکڑ کر کے اوپر اٹھایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ان کے گلے ملا اور کان میں چپکے سے کوئی بات بس کانوں میں وہ بات پڑھنا تھی۔ عبد الرحمن ابن قاسم جو ابھی تک کچھ سمجھے ہی نہیں تھے کہ کون بوسہ لینے والا ہے، کون مجھے چومنے والا ہے، اور کون اس غریب الوطن کے اندر مجھ جیسے پردیسی کو جس کو کوئی جانتا نہیں، کون ہے جو اس عقیدت کے ساتھ بازو پکڑ کر کے اٹھاتا ہے۔ بات جب وہ کانوں کے اندر پڑی، بات سمجھ میں آ گئی۔ عبد الرحمن ابن قاسم نے رونا شروع کر دیا، اور یہ رونا محبت کا رونا تھا۔ دیکھو رونے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں،
یہ محبت کا رونا تھا۔ امام مالک تعجب کے اندر پڑ گئے، کیا ماجرا ہوا؟ اس نوجوان نے کون سی ایسی غم کی خبر سنا دی کہ جس کی وجہ سے یہ رونا شروع کر دیا؟ امام مالک نے کہا عبد الرحمن ادھر آؤ، دونوں کو بلاؤ، مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن کی ہچکیاں بن رہی ہیں اور زبان سے کچھ الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام مالک کا اصرار بڑھتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی دکھ تکلیف کی خبر ہے تو ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا حضرت میری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میں کیا واقعہ سناؤں؟ سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تابع سخن بھی ہے۔ کہنے لگے حضرت بتا نہیں سکتا مسئلہ کیا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ۔ امام مالک کا اصرار بڑھا، انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہے میں اپنے وطن سے چلا تھا، بیوی حاملہ تھی، یہ بچہ حمل کی حالت کے اندر چھوڑ کر کے آیا تھا، آج 18 سال کے بعد اپنا نطفہ، اپنا خون، اپنا جگر کا گوشہ جب اپنے جگر سے لگ رہا ہے اور ماتھے کو پیشانی کو بوسا دے رہا ہے تو مجھے حیرت کی اور انتہا نہیں رہی کہ یہ وہ بچہ جس کو میں ماں کی کوکھ کے اندر چھوڑ کر کے آیا تھا آج یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور آج جب اس سے میں نے سلام کلام کیا اور میرے کانوں کے اندر اس نے میسج سنایا کہ میں آپ ہی کا فرزند ہوں، آپ ہی کا بیٹا ہوں، تو بے ساختہ میرے دل سے آنسو نکل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام مالک علیہ رحمہ پر بھی سکتہ طاری ہو گیا کہ بھئی اتنا عظیم انسان اپنی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر کے آیا اور بچہ بھی جوان ہو گیا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، کوششیں کی، انہوں نے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، وطن کو وطن نہیں سمجھا، ساری چیزوں کی قربانی دی، لیکن رسول اللہ کے دین کو اپنے سینے کے اندر داخل کیا، قرآن کو اپنے سینے کے اندر داخل کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن تعلیم پر کوئی فوکس نہیں کر رہے ہیں، یہ مدرسے کوئی بہار سے کوئی بنگال سے ادھر ادھر سے بیچارے تشکیل کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑا ذہنیت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو خدا کی قسم میدان محشر کے اندر جن کے سروں کے اوپر تاج ہوگا، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من قرأ القرآن وحفظہ وعملہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اپنے سینے کے اندر داخل کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو بلائے گا۔ جیسے آج ایم پی ایم ایل اے ودایک اور محلوں کے کارپوریٹر ہوتے ہیں اور ان کا خاص حکومت کے اندر ایک مقام ہوتا ہے، میرے بھائیوں اللہ کی نظر میں ان حفاظ کرام کا وہ مقام ہے۔ اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا اے حافظ قرآن یہ جنت کے 10 ٹکٹ لے لے اور جس کو چاہے تو اپنے ہاتھ سے دے دے، آج میں قرآن کی برکت سے تیری سفارش قبول۔ آپ سوچئے جب 10 ٹکٹ حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہوں گے تو ہر آدمی للچائی نظروں سے دیکھے گا ایک ٹکٹ ہمیں بھی مل جائے تاکہ بغیر حساب کے کام بن جائے۔ بھئی سوچے گا نہیں سوچے گا؟ آج موقع ہے، آپ چاہیں تو قرآن پاک جس عمر میں چاہیں حفظ کر سکتے ہیں۔ یہاں اسی اسٹیج کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تقریباً 18 پارے اس نے حفظ کر لیے، آپ کہیں تو میں کھڑا کر کے زیارت بھی کرا سکتا ہوں۔ دن بھر یہ بچہ کام کرتا ہے، پورا بجلی کا یہ پورا الیکٹرک کا پورا کام جانتا ہے A to Z، اور اس کے پاس کئی لڑکے بھی کام کرتے ہیں، لیکن یہ لڑکا منہ پہ تعریف نہیں ہونی چاہیے، تہجد گزار، علماء کی صحبت اختیار کرنے والا، علماء سے محبت رکھنے والا، اور الحمدللہ 5 وقت کا باقاعدہ پرفیکٹ نمازی، 5 وقتہ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو وقت ملتا ہے مغرب اور عشاء کے بعد قرآن پاک حفظ کرتا ہے، 18 پارے، اور شادی بھی ہو چکی ہے، بچہ بھی ہونے والا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ باپ بیٹے دونوں کو اکٹھی دستار ہو جائے، سمجھے نہیں؟ تو قرآن پاک وہ چیز ہے آپ اس کو جس عمر کے اندر چاہو حفظ کر سکتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن بڑا آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 8 سال کا بچہ بھی اس کو سینے میں حافظ کر لیتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی حافظ بننا چاہے بن سکتا ہے۔ ایسی خبریں آپ بھی سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ 50 سال کا 60 سال کا بوڑھا اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میرے بھائیوں
قرآن پاک سے جڑ جاؤ. خدا کی قسم زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور بولو مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج مسلمان جو پریشان ہے نا ان کا تعلق قرآن سے کٹ چکا ہے. ایک زمانہ وہ تھا رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا, گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. آج زمانہ وہ ہے اور 75 سال سے زائد عمر تھی, روزانہ قرآن پاک پڑھنے آتے تھے. عشاء کے بعد 10 پارے ناظرہ پڑھ چکے تھے. ایسے حضرات کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے قبر کے اندر کہ ان کا قرآن پاک مکمل کر. تو آپ نہیں چاہتے کہ اس حال میں موت آ جائے کہ اگر موت بھی آئے تو فرشتے قبر کے اندر قرآن پڑھائیں؟ چاہتے نہیں چاہتے بھئی, یہ تو بولنے کو بھی تیار نہیں. کون سی دنیا میں ارے بھئی چاہتے نہیں کہ قرآن پاک پڑھیں؟ جی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل خطاب تو ہمارے بڑوں کا ہوگا. ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی باتیں جو اللہ نے ذہن میں ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں گے, جڑ جائیں گے, تو انشاءاللہ جس طرح وہ اینٹ جو بھٹے سے نکل کر کے مسجد کے فرش پر لگی تھی اس کا مقام بڑھ گیا. وہ کپڑا جس کو آپ خرید کر کے لائے تھے معمولی کپڑا قرآن سے جوڑا, اس کا مقام بڑھ گیا. اگر زمزم کا پانی رکھا ہوا ہو اور 500 سال پرانا ہو اور ایک طرف فلٹر کا بہترین پانی رکھا ہو, اگر مسلمان ہیں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, میں آپ سے کہوں یہ 500 سال زمزم کا پرانا پانی رکھا ہوا ہے اور یہ ابھی بالکل فلٹر کا پانی لے کر کے آیا ہوں. آپ کے اندر اگر ایمانی چنگاری ہے کون سے پانی کی طرف ہاتھ جائے گا آپ کا؟ بتاؤ. زمزم پانی کی طرف جائے گا نا. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. جیسے چیزوں کا ریٹ اور مقام بدل جاتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے جو آیا ہوں یہ ہمارے قاری صاحب کی نسبت ہے, یہ میرے رفیق درس ہے. ہم نے انہوں نے ایک ہی ساتھ حفظ کیا ہے. ہمارے قاری صاحب جو ہے ماشاءاللہ 17-18 سال سے آپ کے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں. بہت ہی ماشاءاللہ سادہ مزاج ہے, بالکل ایک دم کم بولنے والے اور بہت ہی شریف النفس. ایسے لوگوں سے نہ کسی محتمم کو کوئی خطرہ ہے نہ کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بالکل سیدھے سادے, اسی لیے زندگی کٹتی ہے. کیوں جلم. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا نور اللہ قاسمی جن کا مدرسہ ہے اللہ اس کو دین دونی رات چوکنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت اقدس مفتی ناظم اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو امام و خطیب ہے جامع مسجد سلیم چوہان بانگر دہلی. بڑے ہی اچھے انداز کے روشن ہے وہی قرآن پڑھتے ہیں, مقدر جن کے روشن ہے وہی قرآن پڑھتے ہیں. میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں کھڑا نہیں ہو سکتا, اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں میری خیر نہیں. آئیے بہت تیزی کے ساتھ لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں. اور مولانا نور اللہ قاسمی صاحب یہاں پر جو ہے باقاعدہ اپنے ادارے کے ذریعے بچوں کی جو دینی تعلیم اور خاص طور پہ دنیاوی تعلیم میں بھی اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو میں شفیق خان ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کے بوانا انڈسٹریل JJ کالونی سے